السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 15 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 16 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسے مزین کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے جو کوئی چوری چھپے سنی سنائی بات سن لے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک شہاب مبین لگتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے اس کے پہاڑ ڈالے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور اس میں اگایا ہے ہم نے ہر چیز کو موزوں انداز، نپے تلے انداز۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس کے اندر ہم نے تمہارے لیے معیشت کی چیزیں رکھی ہیں، رزق کی چیزیں رکھی ہیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ بھی جس پر تم رزق دینے والے نہ تھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہر چیز کے کوئی چیز ایسی نہیں سوائے اس کے کہ جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں ہم اس کو نازل کرتے، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، لیکن ایک معلوم مقدار کے ساتھ۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کے اس دعوے کا رد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہیں، یا کوئی اور آ کر آپ کو یہ کتاب سکھا جاتا ہے۔ فرمایا یہ کتاب تو ہم نے نازل کی ہے، اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اسی حفاظت کے پیرائے میں ایک اور زاویے سے کچھ بات توجہ جو ہے وہ دلوائی گئی ہے، اور وہی کیا ہے
آسمان کو ہم نے برجوں والا بنایا. برج عربی زبان میں کہتے ہیں بڑے قلعے کو. دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کہیں پر بھی ہو موت تمہیں آ کر دبوچے گی، خواہ تم بڑے بڑے پختہ قلعوں کے اندر جا کر کیوں نہ چھپ جاؤ. اب ان قلعوں سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام کا یہ خیال ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے آسمان میں وہ بروج ہیں، اور وہ جو مقام ہیں وہ برج کہلاتے. بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی آسمان پر نظر آنے والے تارے، سیارے، دیگر کہکشاں ہیں، یہ سارے کے سارے مختلف بروج ہی ہیں. اس لیے فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ کہ ہم نے اس کے ذریعے سے آسمان کو مزین کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. تو ہمیں دور سے جو کچھ نظر آتا ہے آسمان کے اندر یہ سارے کے سارے مختلف بروج ہی ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ اس لیے اللہ نے فرمایا آسمان جو برجوں والا ہے. بہرحال یہ جو بروج ہیں اس کی کوئی لمبی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نہیں پہنچی کہ اس کی کیفیت یا وہ مقام یا وہ چیز کیسی ہے. واللہ عالم، اللہ رب العزت نے اس سے اصل مقام مراد کیا یعنی اس کی کیفیت کیا ہے. فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ان برجوں والا بنایا ہے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے کہ دن کے وقت آسمان اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ بڑا شفاف نیلگوں نظر آتا ہے، تب بھی انسان کو اپنے اوپر ایک اچھا احساس، ایک چھت نظر آتی. کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ دن کے وقت شدت کے بادل آ جائیں اور ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے تو انسان گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا. اسی طرح بسا اوقات کچھ وجوہات کی بنا پر سورج کی روشنی ذرا نارنجی رنگ کی زیادہ نظر آنے لگے یا بادلوں پہ اس کا عکس مختلف انداز میں پڑے تو انسان کے لیے پریشان کن منظر ہوتا ہے. لیکن جو اللہ رب العزت نے نارمل انسان کے لیے آسمان کا دن کا رنگ رکھا ہے کیونکہ اس سے وہ عادی ہو چکا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے. اور اسی طرح رات کے وقت جب وہ سیاہ ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو بالکل سیاہ نہیں چھوڑا بلکہ چاند اور تارے اور یہ جتنے بھی سیارے ہمیں نظر آتے ہیں ان کی وجہ سے اس کو روشن بنایا ہے. اور پھر ان کے اندر ایک حکمت قرآن نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ستاروں کی زاویے دیکھ کر سمت کا تعین کرنا. اور سمندروں کے اندر اور پرانے زمانے میں نیویگیشن کا جتنا نظام تھا سمندروں میں تو فی زمانہ بھی یعنی نیویگیشن کا جو سب سے بہترین نظام ہے وہ ستاروں کی سمت دیکھ کر جگہ کا یا رستے کا تعین کرنا. اسی طرح آسمان کے اندر سورج اور چاند کے آنے اور ان کے جانے کے جو اوقات ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت ساری دنیا کے نظام کو مربوط کر رکھا ہے. یہ سمندروں کا مد و جزر اور اسی طرح سورج کا وقت پہ آنا، وقت پہ جانا، مختلف فصلوں کا اس کی وجہ سے پکنا، یہ سارے کا سارا سلسلہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر ایک نظام کے طور پر قائم کر رکھا ہے. فرمایا یہ جو آسمان کا نظام ہے اس کو ہم نے مردود شیطانوں سے اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا ہے. اور اگر کوئی شیطان آ کر وہاں پر کوئی بات سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے شہاب مبین لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی صراحت ہے. آپ نے فرمایا کہ جنات اور شیاطین آسمان کے پاس جا کر فرشتوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جب اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان دنیا پر فرشتوں کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی عظمت اور جلال کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں اور اطاعت اور فرما برداری کے طور پر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ایک زنجیر گھسیٹی جا رہی. پھر جب ان کی یہ گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا وہ حکم آپس میں دہراتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا. اس وقت جو وہ اللہ رب العزت کا حکم دہراتے ہیں دنیا میں جو اللہ رب العزت کے احکامات نافذ ہونے والے ہیں ان سے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات ایک دوسرے کے اوپر لائن لگا کر آسمان دنیا پر جا کر کان لگا کر وہ گفتگو سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک آدھ بات جو سن پاتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگتا ہے اور وہ جن اونچی آواز سے چیخ کر اپنے سے نیچے والے کو
وہ جو بات ہے وہ کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہے. بسا اوقات وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اس سے پہلے شہاب ثاقب آ کر اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. اور پھر جب یہ کوئی بات سن لیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس کے اندر 100 باتیں اور ملا کر آ کر زمین پہ اپنے جو اولیاء ہیں ان تک وہ بات پہنچاتے ہیں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم زخرف القول غرورا. قرآن میں اللہ نے فرمایا شیاطین اپنے اولیاء کی طرف جھوٹی باتیں گھڑ کر القاء کرتے ہیں ان کا. تو اسی طرح وہ آ کر چوری چھپے ان کاہنوں کے پاس، ان نجومیوں کے پاس، ان شعبدہ بازوں کے پاس، جادوگروں کے پاس آ کر وہ بات پہنچاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نجومی قسم کے لوگ اور کاہن قسم کے لوگ دعوے کرتے مستقبل میں یہ ہونے والا، مستقبل میں فلاں ہونے والا، اور لوگ اس ایک بات کے سچ واقع ہو جانے پر کہتے دیکھا فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا. اب جو اس کی 100 باتوں میں سے ایک ٹھیک ہو گئی اس پر اعتقاد بیٹھ گیا، 99 جو غلط ہوئی اس پر کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی تم نے تو یہ بھی کہا تھا، تم نے تو یہ بھی کہا تھا. ابھی گزشتہ دنوں ایک کلپ کسی بابا جی کا بڑا وائرل ہوا ہے. انہوں نے کہا جی فلاں ہونے لگا ہے اور حکومت میں یہ ہونے لگا ہے، فلاں میں یہ ہونے لگا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو اے نہ ہویا تھا آ کے میرا گریبان پھاڑ لیا جے، تو جے میں مر گیا تو میری قبر تے آ کے جتیاں مارنا. اب انہوں نے کہا جی تلاش کرو آج کل کدھر ہیں. تو بھئی بات یہ ہے اس قسم کے دعوے اور مستقبل بینی کے دعوے یہ سوائے جھوٹ، کذب اور افتراء کے اور کچھ نہیں. اور یہ شیطانی چکر ہیں جس میں شیاطین آ کر ان کو دعووں کے ساتھ یہ بات بتاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہم بڑے اللہ والے ہو گئے، بڑے اللہ کے ولی ہو گئے. اور اس میں سے بعض لوگوں کے پاس شیطان بڑی نیک صورت بنا کے آتا ہے اور کہتا ہے جی یہ نیکی کا کام کرو، یہ نیکی کا کام کرو. ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر مصائد الشیطان، اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان، جس کا کچھ حصہ ہم نے الحمدللہ پڑھا بھی تھا، اس میں باقاعدہ طور پر ایک باب قائم کیا ہے جس میں شیطان کے پھندوں میں سے ایک پھندا یہ بتلایا ہے کہ شیطان نیکو کار بزرگ کی صورت میں آ کر لوگوں کو آ کر وسوسے ڈالتا ہے اور کچھ باتیں اس طرح کی مستقبل کے حوالے سے بتاتا ہے، کچھ موجودہ دور کی بتاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی ہمارے ہاں بڑی ہماری پہنچ ہوگی، اللہ کی طرف سے ہمیں بشارتیں آنی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو ورگلانے کے لیے ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ لوگوں کو یہ بتلاتے پھرتے ہیں کہ بھائی شریعت ظاہری علم کا نام ہے اور اس سے ہٹ کر ایک مافوق الفطرت علم بھی ہے، ایک طریقت کا رستہ بھی ہے، اور وہ جو رستہ ہے وہ عارف باللہ لوگوں کا رستہ ہے، معرفت والے لوگوں کا رستہ ہے. یہ ظاہری علم صرف انسان کو ظاہری فائدہ دیتا ہے اور یہ معرفت جو ہے یہ سینہ بسینہ چلتی ہے. اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جی کہ مجھے 3 قسم کے علم دیے گئے، ایک جو ہے یہ ظاہری شریعت کا علم ہے، ایک وہ علم ہے جو معرفت کا علم ہے، اور ایک اور علم ہے جو صرف خاص میرے لیے تھا. پاکستان میں ایک فتنہ ہوتا تھا، اللہ نے اس کو غارت کر دیا، الحمدللہ اس کا زور ٹوٹ گیا، گوہر شاہی. وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیسرا جو علم ہے یہ اللہ کے رسول مجھے دے گئے، والعیاذ باللہ. اچھا وہ کہتا ہے جی اب میں کیوں پوچھوں مجھے کیوں دے گئے؟ اور لوگ جناب نعرے لگا رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ. اور اس قدر بڑی گستاخیاں کرنے والے لوگ بھی اس پاکستان میں فالوورز رکھتے تھے. اور اللہ کے رسول نے کہاں فرمایا ہے کہ یہ 3 قسم کے علم ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آپ حجۃ الوداع میں صحابہ کو کہہ رہے ہیں الا هل بلغت، لوگوں گواہی دو میں ہر بات تم تک پہنچا کر گیا ہوں کہ نہیں پہنچا کر گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات اللہ رب العزت نے بھی فرمائی کہ آپ سب بات بتا دیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ کچھ بھی چھپائیں گے تو آپ رسالت کے ابلاغ کا کام نہیں پورا کریں گے. تو یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایک ظاہری علم لوگوں کو دیا اور باطنی علم اپنے پاس چھپا کر رکھ لیا، یا چند لوگوں کو دیا، اور ان میں سے ایک حضرت ابوبکر تھے، ایک اور آج کل بہت بڑے جو ہے نا پیر صاحب ہیں، بڑا ان کا نامی گرامی نام ہے، ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے، کچھ لوگ ان کے ساتھ جا کے ساؤتھ افریقہ میں اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، اور وہ بیٹھتے رہے. وہ قریبی ان کا ایک ساتھی مجھے بتانے لگا کہ میں نے ان کو چھوڑا، اور چھوڑنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ میں جب ساؤتھ افریقہ میں ان کے ساتھ جا کے اعتکاف بیٹھا تو مجھے نظر آیا کہ کتنی زیادہ بدعات اور خرافات ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، ذکر کے نام پر اور مراقبوں کے نام پر اور تصور شیخ کے نام پہ اور فلاں فلاں. کہتے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ کہنے لگے یہ وہ علم خفی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینہ بسینہ ہم تک پہنچا، یہ وہ ظاہری علم نہیں.
کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیسے پہنچا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم حضرت ابوبکر کو دیا تھا، حضرت ابوبکر سے یہ سلسلہ آگے چلتا چلتا ہم تک پہنچا۔ کیسے پہنچا ہے بھائی؟ سارا قرآن اس کا مطلب ایک طرف رہ گیا، ساری شریعت ایک طرف رہ گئی، اور اس کو ظاہر کا نام دے کر پھر یہاں تک پہنچے کہ بس اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آ جائے۔ ظاہری علم کا مقصد بھی یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور منکر کے کاموں سے روکتی ہے۔ جس کا قلب جاری ہو جائے اب اس کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور یہ ظاہری علم سے ہم اب مافوق جو ہے نا وہ ہم ماورا ہو چکے ہیں۔ پیر صاحب جو ہے وہ مکے مدینے نمازیں پڑھ دینے، اور ان کی نماز ساری تسبیح پہ ہو جاتی ہے، اور فلاں جگہ ہو جاتی ہے، اور فلاں جگہ ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے قصے کہانیاں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شیطان بزرگ بن کر آ کر ان لوگوں کو پڑھاتا ہے، اور یہ لوگ اس کو حق سچ سمجھ کر معاشرے کے اندر لگ پڑتے ہیں، جبکہ یہ سوائے شیطان کے پھندوں کے اور کچھ نہیں۔ اور آہستہ آہستہ شیطان ان کو ایک ایسے لیول پر لے جاتا ہے جہاں شیطان ان سے اپنی عبادت کروانے لگ جاتا ہے۔ اب یہ مزید خبروں کے لیے، مزید بزرگی کے لیے، مزید اپنے جو ہے نا مریدین کے لیے اور اپنے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ اس کے چیلے بن کر جو ہے وہ اس دنیا کے اندر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ والعیاذ باللہ، اللہ اس سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ شیطانی چکر ہیں۔ تو فرمایا یہ شیاطین آ کر سننے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ جن کے اندر تفصیل بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ جنات کہتے ہیں ہم پہلے جا کر آسمان کے قریب کچھ سن لیا کرتے تھے، لیکن فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، ہم نے ایک مرتبہ یہ کوشش کی تو دیکھا آسمان کو شدید پہرے اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا کہ ہم اس کے قریب بھی نہ جا سکے۔ اب فکر ہونے لگی کہ زمین پر کچھ خاص ہونے والا یا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس قدر پہرا ہے۔ اب تلاش کرو، ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ زمین پہ کیا ہوا ہے جو آسمانوں پہ سارے معاملات بدل گئے ہیں۔ اب تلاش کرتے کرتے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے، اور اس کو سنا۔ اور پھر اس کے بعد ان کو پتا چلا اچھا کہ اللہ رب العزت نے آخری نبی کو بھیج کر اپنا کلام نازل کیا، جس کی وجہ سے اب آسمان پر ایسا پہرا ہے کہ ہم جا کر اس میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتے۔ تو اس لیے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ شیاطین اللہ کے رسول کے پاس آ کر نعوذ باللہ آپ کو یہ پڑھاتے ہیں یا یہ اس میں کوئی باتیں آپ کو سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس کی حفاظت کا پورا انتظام کر کے آسمانوں پر بھی سارے معاملات اس طرح سے رکھ دیے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، کوئی چھوٹی موٹی بات کوئی سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے بھی شہاب مبین لگ جاتا ہے۔ اب فرمایا ہم نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس کے اندر اس کے پہاڑی سلسلے بنائے ہیں، اور پھر اس کی پیداوار جو زمین سے نکلتی ہے، جو اس کا سبزہ ہے، جو اس کی چیزیں اگتی ہیں، وہ ساری زمین سے بڑے نپے تلے انداز میں اگائی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ ساری ایک ہی فصل اگلنا شروع ہو جائے، اسی زمین سے اللہ رب العزت مناسب مقدار میں غلہ نکالتے ہیں، وہیں سے پھل نکلتے ہیں، وہیں سے جانوروں کے لیے چارہ بھی نکلتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے ایک خاص حساب سے تقسیم کر رکھا ہے۔ پھر جس قسم کا علاقہ ہے اس علاقے کی مناسبت سے وہاں پر کھیتی اگتی ہے، اور وہاں کے لوگوں اور وہاں کے جانوروں کی ضرورت کے مطابق اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر طرح کے وائٹامنز اور منرلز اور ساری چیزیں رکھی ہوتی۔ بڑی بیلنس قسم کی ڈائٹ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا فرماتے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اسی طرح ہم نے زمین کے اندر تمہارے معاش کا انتظام کیا ہے۔ صرف یہ تو نہیں کہ کھیتی باڑی سے ہی لوگ مال کماتے ہیں، معیشت آگے بڑھتی، بہت ساری طریقے اور بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے تمہارے لیے بنائے۔ فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق دینے والے نہیں تھے۔ اس سے دو باتیں مراد، مفسرین کرام کہتے ہیں ایک بات اس سے یہ مراد ہے کہ وہ مخلوقات جن کا انسان سے کوئی تعلق نہیں، ان کے بھی اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے، جیسے سمندروں کی گہرائیوں کے اندر ہیں، جیسے پہاڑوں کے اندر ہیں، جیسے پتھروں کے اندر کے کیڑے اور ان کی جو مخلوقات ہیں، اور وہ مخلوقات جو انسان کو نظر بھی نہیں آتی، وہ ساری کا بھی اللہ نے رزق کا انتظام کیا۔ دوسرے وہ جن کو بظاہر تو اللہ رب العزت نے انسان کے زیر کفالت کر دیا، جیسے اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، اور لوگ ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے جی میں ان کے رزق کا سبب ہوں تو میں ان کو رزق دیتا ہوں۔ فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم ان کو رزق دینے والے نہیں تھے۔ یہ معیشت کا سارا نظام بنانا، یہ رزق کا انتظام کرنا، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اس سے ثابت ایک اور آیت سے یہ بات ثابت بھی ہوتی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو
روزی روٹی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے اور ان کو بھی رزق دیتے. یعنی اللہ رب العزت نے چاہے کسی چیز کو سبب بنایا ہوا ہو، اصل رزاق اللہ ہی ہے. اس لیے بھروسہ بھی اعتماد بھی اللہ پر ہی ہونا چاہیے. فرمایا ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، لیکن ہم ان کو بقدر معلوم نازل کرتے ہیں. اور یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے ہے. اگر ہر چیز فراوانی ہو جائے تو یہ دنیا کا نظام ہی بگڑ جائے، ہر چیز کی قلت ہو جائے تب بھی دنیا کا نظام بگڑ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ بقدر معلوم اس رزق کو نازل فرماتے. وگرنہ اللہ کے پاس خزانے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے تو ایسے ہیں تمام انسانوں کو ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ مل جائے. جو کوئی بندہ سوچ سکتا ہے اللہ سے مانگنے کا وہ سب بھی اللہ سب انسانوں کو عطا فرما دیں. پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کر باہر نکالو تو اس میں کمی ہوتی. تو اللہ رب العزت کے خزانے اللہ رب العزت کے ہیں. لیکن فرمایا دوسری جگہ قرآن میں انسان اتنا بخیل ہے اگر اس کے پاس اللہ رب العزت کی خزانوں کی چابیاں بھی آ جائے نا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ روک لے گا خشیت الانفاق. وہ کہے گا یہ خرچ ہو جائے. تو بندے کے پاس اتنا بھی ہو کہ وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھاتا رہے تب بھی وہ روک روک کے رکھتا ہے کہ ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس بخل سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب